دوستو آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر کے موت کو بھول گئے۔ آج ہم دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر کے موت کو بھول گئے، لیکن یاد رکھو موت کو تو ہم بھول گئے لیکن موت ہم کو نہیں بھولی ہے۔ موت ہم کو ہر وقت یاد کرتی رہتی ہے۔ مدہوش کالونی میں رہنے والے لوگ جب قبرستان کے خاموش کالونی میں جاتا ہے تو ان کو بھی ہوش آ جاتا ہے۔ قبرستان جا کر کے دیکھتے ہیں کہ کتنے حسینوں کو مٹی نے پلید کر دیا ہے۔ میت کو قبر میں دفن کرتے وقت کتنا خطرناک منظر ہوتا ہے۔ وہ انسان جس کے کپڑے پر ایک دھبا لگ جاتا تھا تو وہ اپنے کپڑے کو بدل دیتا تھا، آج ان کو مٹی کے اندر میں دبا دیا جاتا ہے۔ جو کہ دنیا کے اندر میں محفل کا زینت بنا کرتا تھا، جو کہ دنیا کے اندر میں بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، ان کے جسم کو کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں۔ بڑے محلوں کے اندر میں اپنی زندگی گزارا کرتا تھا، آج وہ مٹی کے اندر میں پڑا ہوا ہے۔ اس کے جسم کو مٹی ختم کر دیتی ہے، وہ تنہائی میں بالکل پڑا ہوا ہے۔ دوستو ہمارے اللہ کے ولی کچھ ایسے ہوا کرتے تھے کہ اپنے گھروں کے اندر میں قبر کھود کر کے رکھا کرتے تھے اور قبر کے اندر میں لیٹ جایا کرتے تھے اور اپنے نفس سے کہتے تھے کہ تمہیں ایک دن مٹی کے اندر میں دفن ہونا ہے، ایک دن تمہیں قبر میں جانا ہے۔ اپنے آپ سے کہتے تھے کہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ ایک انسان بہت ہی امیر اور بہت ہی مالدار تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کے پورے گھر کے رشتہ دار کسی کام سے چلے گئے، یہ بیچارہ اکیلا گھر میں پڑا ہوا تھا۔ کوئی بیماری کی وجہ سے ان کا موت ہو گیا اور جب اس کا رشتہ دار ایک ہفتے کے بعد آیا تو دیکھتا ہے کہ گھر سے بدبو آ رہی ہے۔ ان کو مرے ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا تھا، ان کے لاش سے بدبو آ رہی تھی، ان کا جسم سڑ گیا تھا، آنکھیں اندر چلی گئی تھی، زبان باہر آ چکے تھے اور اس کے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے۔ ان کا پیٹ اندر چلا گیا تھا اور پیٹ کے اوپر کیڑے پڑے ہوئے تھے جس کی وجہ سے اس کے جسم پر بدبو آ رہی تھی۔ لوگوں نے سوچا کہ اس کو کس طرح سے نکالا جائے، اس کو گھر سے کس طرح سے باہر کیا جائے، تو ایک شخص کسی طرح سے تیار ہوا۔ وہ شخص گھر کے اندر میں ناک منہ پر کپڑا باندھ کر کے وہ کسی طرح سے کے اندر جاتا ہے اور جب وہ گھر کے اندر میں داخل ہوتا ہے تو ان کو اتنی بدبو آتی ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، لیکن کسی بھی طرح سے ان کو باہر نکالتا ہے، نکال کر کے اس کو قبرستان کے اندر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کو دیکھا تو مجھ کو دنیا کی حقیقت معلوم ہو گئی۔ میں نے ایک مہینے تک رات میں سویا نہیں، ایک مہینے تک مجھے نیند نہیں آتی تھی اور میں راتوں میں نہیں سویا کرتا تھا، مجھ کو صحیح سے کھانا بھی ایک مہینے تک نہیں کھایا گیا، تو مجھے دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ دنیا کی حقیقت کتنی ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی حقیقت یہی ہے دوستو کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ یہ کبھی کسی سے وفا نہیں کیا ہے اور نہ کسی سے یہ وفا کرے گی، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، دنیا برباد ہونے والی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کو ختم کر دیں گے۔ دنیا کے اندر میں کوئی ساز و سامان باقی نہیں رہے گا، اسی لیے ہمیں دنیا سے محبت نہیں کرنا چاہیے۔ اس واقعے سے آپ کو یہ نصیحت مل گئی ہوگی کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ آپ چاہے کتنے بھی مالدار ہو، آپ چاہے کتنے ہی غریب ہو، آپ چاہے کتنے ہی دولت مند کیوں نہ ہو، ایک دن تمہیں بھی مر کر کے جانا ہے۔ جب تم مر جاؤ گے تو تم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بالکل اکیلا قبر کے اندر میں تنہا پڑے رہو گے، کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں ہوگا، تمہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ دوستو اسی لیے اپنے عمل کو اچھے بنائیے۔ اسی لیے دوستو جب تک آپ کو اللہ نے زندگی دی ہے آپ نیک عمل کرتے رہیے اور اللہ کو یاد کیجئے، نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، ذکر کیجئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے۔ دوستو یہی آپ کے کام آئیں گے، تمہارا ہر چیز بیکار ہو جائے گا، تم اکیلے قبر کے اندر میں پڑے رہو گے، تمہیں کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ دوستو دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ دوستو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ دوستو اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ کے ایمان تر و تازہ رہے۔